قصہ سناتا. پہلے لوگوں کے اندر کیسا بادشاہوں کو اور ذمہ داران کو، کرسی پر بیٹھنے والے لوگوں کو کیسا اپنی پبلک اور اپنے عوام اور اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف اور ہمدردی اور شفقت اور محبت کا کیسا تعلق تھا. لکھا ہے چائنا کے بارے میں. چائنا میں، جس کو سین کہا جاتا ہے عربی میں، چائنا میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے کانوں کی جو سماعت ہے، سننے کی کیپیسٹی ہے، ہیئرنگ کیپیسٹی اس کی ختم ہو گئی. وہ بادشاہ بہت رو رہا تھا، چلا رہا تھا اور دکھ کا اظہار کر رہا تھا. اس کے جو سپورٹرز تھے، اس کے جو دوست و احباب تھے، انہوں نے اس کو تسلی دلائی، صبر کی تلقین کی. پھر اس بادشاہ نے کہا کہ تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے کانوں کی کیپیسٹی سننے کی کھو دینے کی وجہ سے رو رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل کو میرے سامنے کوئی غریب، کوئی مظلوم چیخے گا، چلائے گا، مجھ سے مدد کی دہائی دے گا، مجھے پکارے گا، لیکن میرے کان اس کو سن نہیں سکیں گے. میں کیسے اس مظلوم کی فریاد کو پورا کروں؟ میں کیسے اس مظلوم کی شکایت کو دور کروں؟ اور میں کیسے اس ظالم کو جس نے اس پر ظلم کیا ہے اس کو سزا دوں؟ میں اس کے لیے رو رہا ہوں. پھر اللہ نے اس کے دماغ میں یہ بات القا فرمائی. جب آدمی یہ ٹھان لے گا کہ ہمیں نیائے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سجھاؤ عطا فرمائے. آج کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا ہماری رولنگ پارٹی کو یا صاحب اقتدار لوگوں کو، یا جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں اپنے اپنے استر پہ، نیچے سے لے کے ای ڈی سی، بی ڈی سی سے لے کے اور اوپر کی کرسی تک، کیا ان کو مظلوموں کی آہیں ہمارے نیوز اینکر کے لوگ نہیں پہنچا رہے؟ کیا ماؤں کے روتے اور بلکتے ہوئے وہ جذبات اور ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہوئے کیا ان کو نہیں دکھائی دے رہے؟ یہ ساری چیزیں ان کو دکھائی دے رہی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم ستے کی نشے میں سب کو دبا دیں گے. یاد رکھیے وہ سب کو دبا سکتے ہیں، لیکن ایشور کے اور گاڈ کے اور مالک کے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دبا سکتی. بہت سارے ایشوز پہ ہمارے میڈیا والے بھائی بھی خوب پردہ ڈالتے ہیں، خوب دھول جھونکتے ہیں، خوب صاحب اس کو بنانے اور اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ کسی ظالم کے ظلم کو چھپانے کا کام کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ میڈیا کے اینکر جو ظلم کو چھپاتے ہیں اور مظلوم کے آنسوؤں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ان ظالموں کی فہرست میں شامل. آگے اس نے کہا کہ خدا نے مجھے سجھایا، خدا نے میری کانوں کی سننے کی کیپیسٹی لے لی ہے، لیکن خدا نے مجھے آنکھوں میں دیکھنے کی قوت دی ہے. لہذا پورے کنٹری اور پورے ملک میں یہ اعلان کر دو کہ آج سے جو آدمی مظلوم ہوگا، پریشان ہوگا، دبا کچلا ہوگا، جس کے ساتھ انیائے ہوا ہوگا، جس پر ظلم اور اتیاچار ہوا ہوگا، وہ آدمی لال کپڑا پہنے گا. کیا کرے گا وہ؟ ارے بولو، کیا کرے گا؟ لال کپڑے پہنے گا. اور وہ صبح نکلتا تھا، شام کو نکلتا تھا، پوری جنتا کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا. جس کے پاس لال کپڑے ہوتے تھے وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ آدمی مظلوم ہے، اس آدمی پر ظلم ہوا ہے، اس آدمی کے ساتھ انیائے ہوا ہے، اس آدمی کو ٹارچر کیا گیا ہے، اس آدمی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے، اس آدمی کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا ہے، اور وہ اس کو بلا کے اس کا پرابلم سالو کر. اس لیے میرا